بصيرا الذي أرسل رسوله إلى الناس كافة بشيرا ونذيرا داعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم برطرس یا لقیا صوت مان وهم ہر چ گفت اند شدیدیں کماندیں دفتر تمام گشت و پایا رسیدم دفتر تمام گشت و پایا رسیدم ماہم چنان در اول وصفے کماندیں. میں ڈاکٹر اعظم فرمیدی صاحب کا انتہائی مشہور ہوں کہ انہوں نے مجھے آج 800 راولپنڈی میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے حوالے سے کچھ اظہار خیال کرنے کے لیے لبکشائی کا موقع دیا. حاضرین نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پہچاننے کے لیے صحابہ کرام کی زندگی معیار ہو سکتی ہے، کیونکہ یہ لوگ وہ مقدس طبقہ ہے جس نے براہ راست فیضان نبوت سے نور حاصل کی اور اسی پر آفتاب نبوت کی کرنیں بلا کسی حائل و حجاب کے بلا واسطہ پڑے. اور اس لیے قدرتی طور پر جو ایمانی حرارت اور نورانی کیفیت ان میں آ سکتی تھی وہ بعد والوں کو میسر آنی طبعاً ناممکن تھا. سامعین، حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ یہ اصحاب صفہ میں سے تھے. مسلمان بننے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو اپنے قبیلے بھیج دیا. فرمایا اپنے قبیلے واپس جا کر تبلیغ کرو اور ان کو اسلام کی دعوت دو. واپس سے اپنے بھائی والدہ سارے قبیلے کو مسلمان کیا. ہجرت مدینے کے بعد آئے غزوہ تبوک کے موقع کے قریب تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنے اصحاب صفہ میں رکھ دیا. بہادر شخص تھے، بڑا قبیلہ تھا، لیکن اسلام لانے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں لگے اور بیوی امہات المومنین کی خدمت کرتے رہے اور بیٹے کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اونٹ چرانے کے لیے لگا دیا. بعد میں جب مسلموں نے حملہ کیا تو صاحبزادہ زر اونٹ کی اونٹیوں کی حفاظت کرتے ہوئے شہید ہو گئے. بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلا تو مجاہدین تیار ہوئے اور انہوں نے اپنے دشمنوں سے اونٹ وغیرہ واپس لے لیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ابو ذر غفاری سے بھی محبت تھی جس طرح ان کی تھی. آپ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں ہر وقت حاضر باش ہوتے اور جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم بات کرتے تو ابو ذر غفاری کو بار بار مخاطب کرتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جنت میں ملاقات کے حوالے سے اور وہاں اکٹھا رہنے کے حوالے سے ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سوال کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر فرمایا المرء مع من احب، کہ انسان جس سے محبت رکھتا ہے ان کے ساتھ ہوگا. تو ابو ذر غفاری انہوں نے کہا کہ میرا آپ سے بھی پیار ہے اور اپنے رب سے بھی پیار ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فکر نہ کرنا، جنت میں اکٹھے ہوں گے. آپ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کی مثال عرض کروں. ایک دن آپ رضی اللہ عنہ سوئے ہوئے تھے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو آئے اور ان کا انگوٹھا ہلایا، پاس بیٹھ گئے اور فرمایا کہ ابو ذر مجھ سے بڑا پیار کرتے ہو؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ حضور آپ کو پتہ ہی تو ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک دن وہ آئے گا کہ جس دن آپ کو میری مسجد میرے شہر سے جانا پڑے گا، پھر کیا کرو گے؟ تو آپ رضی اللہ عنہ نے فرمایا حضور کسی میں اتنی طاقت ہے کہ مجھے آپ سے، آپ کے مسجد سے، آپ کے شہر سے جدا کرے؟ میں تلوار نکال کر ان کا مقابلہ کروں گا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تلوار نہ نکالنا، جہاں آپ کو بھیجا جائے تو چھپ کر کے وہاں چلے جانا. تو فرمایا حضور کب تک؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک اللہ تعالیٰ
سامعین، معزز سامعین، قرآن کریم میں من حیث الطبقہ اگر کسی پورے کے پورے طبقے کی تقدیس کی ہو تو وہ صحابہ کرام کا طبقہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جانثار صحابہ کرام میں ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ وہ مشہور صحابی ہے جو بعد میں بڑے عالم اور بڑے زاہد بھی ہیں۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کے بارے میں حضرت علی رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ ابو ذر ایسے علم کو حاصل کیے ہوئے تھے جس سے لوگ عاجز تھے، مگر انہوں نے اس کو محفوظ رکھا تھا۔ ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ ایمان لانے کے بعد کعبۃ اللہ میں کھڑے ہو کر فرماتے ہیں کہ تم ایسے بھائی کی طرف آؤ جو ناصح اور مہربان ہو۔ پھر فرماتے ہیں دنیا میں دو مجلسیں کرو، ایک آخرت کے لیے اور دوسرا مجلس قلب حلال کے لیے، اور اس کے علاوہ تیسرا مجلس میں تمہیں نقصان ہوگا، اس لیے اس کا ارادہ نہ کرو، پھر فرمایا اپنے مال کو 2 درہم کرو، ایک درہم اپنے اہل و عیال کے لیے اور دوسرا آخرت کے لیے پیش کرو، اور تیسرے میں آپ کو نقصان ہوگا، نفع نہ ہوگا، لہذا اس کا ارادہ نہ کرو۔ پھر فرمایا اے لوگوں تم کو لالچ نے قتل کر رکھا ہے اور تم اس لالچ کو کبھی پورا نہیں کر سکتے۔ ابو ذر غفاری کی زندگی ہمارے لیے ایسا نمونہ ہے جس میں ہمیں میانہ روی، رواداری، توحید و سنت کی علمبرداری کا درس ملتا ہے۔ آپ رضی اللہ عنہ نے لوگوں کو بے روبتی کی تعلیم دی، مال جمع کرنے سے روک لیا، اور فرماتے ہیں کہ قبر کی وحشت کے لیے رات کی تاریکی میں نماز پڑھو، دشوار دن کے خوف سے ڈرتا رہا کرو۔ حاضرین، ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ تم موت کے لیے پیدا ہوئے ہو، فنا ہونے والی چیز پر تم لالچ کرتے ہو اور باقی رہنے والی چیز کو تم چھوڑتے ہو۔ سن لو، مکروہات میں سے زیادہ اچھی 3 چیزیں ہیں: موت، بیماری، فقیری۔ مبارک ہے وہ لوگ وہ صحابہ کرام جو صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلتے ہیں۔ بالخصوص حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ عنہ کی درویشی اور فقیری کو اپنے مشعل راہ بنا لے۔ میں اپنی گفتگو کو چند الفاظ پر ختم کرنا چاہوں گا۔ تخت سکندری پر وہ توپتے نہیں ہیں، بستر لگا ہوا ہے جن کا تیری گلی میں، تو پھر ہزار خوف ہو لیکن زبان ہو دل کی رفیع، یہی راہ ازل سے کلندروں پر بنی طریق۔ روح مصطفیٰ ہے وہ آئینہ کیا ویسے دوسرا آئینہ، نہ ہماری بزم خیال میں، نہ دکان آئینہ ساز میں۔ والسلام۔